بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے آج حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم نور والے المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ارشادات عالیہ پیش کر رہا ہوں، جو پیام حق کتاب سے لیے گئے ہیں، اور یہ کتاب پیام حق اس کے ناشر ہیں حضرت فضل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ مرکزی نور والوں کا ڈیرہ پاک، انفینٹری روڈ، دھرمپورہ، مصطفیٰ آباد شریف، لاہور۔ اور ان ارشادات کو، ان فرمودات کو اور ان بیانات کو مرتب کیا ہے حضور پر نور سرتاج عاشقاں مجدد اعظم قلندر اعظم حضور پر نور حضرت غلام رحمان شاہ المعروف سیکرٹری صاحب نور والوں نے۔ تو اگر ارشادات پڑھنے میں کوئی بھول چوک، کوئی کمی پیشی ہو جائے تو میں اس کے لیے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد بن فضل شاہ فاضلی، مرشد بن فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی۔ یہ ارشادات سرمایہ داری، کامونزم اور اسلام کے متعلق ہے۔ جب افراد اپنی غرض و غایت کے لیے قوم کو لوٹے تو یہ سرمایہ داری ہے، اور جب قوم اپنی غرض و غایت کے لیے افراد کی معیشت کو لوٹے تو اس کو کامونزم کہتے ہیں۔ کامونزم سرمایہ داری سے بہتر ہے، کامونزم سے بہتر اسلام ہے۔ اسلام اور کامونزم، فرمایا اسلام میں دنیا اور دین دونوں درجات موجود ہیں۔ کامونزم میں صرف دنیا ہے، اس لیے اسلام میں مساوات ہے۔ اس لیے اسلام میں جو مساوات ہے وہ مکمل ہے، کامونزم میں جو مساوات ہے وہ نامکمل ہے۔ اسلام میں دونوں درجات عطا ہوتے ہیں، دین بھی عطا ہوتا ہے اور دنیا بھی عطا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک مومن سب بھائی ہیں۔ حضور پر نور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں مساوات کے متعلق فرماتے ہیں کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ مومن جتنی اشیاء رکھتا ہے
اس پر دوسرے بھائیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا اپنا۔ اس مقام پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مومن دنیا میں دکاندار کی مانند ہے، مالک بھی سب اشیاء کا ہوتا ہے اور انتظار بھی موجود رہتا ہے کہ جس جس کی جو شے ہے وہ آئے اور لے جائے۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ کوئی لینے نہ آئے تو دکان برباد ہو جاتی ہے۔ آبادی دکان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آبادی سائل کی صورت سے ہے۔ کوئی لینے نہ آئے تو دکان ساکن ہو جاتی ہے اور سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جو اشیاء لینے آئے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ سائل کا شکریہ ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سائل کو وہ شے دی ہے، اگر یہ نہ بھی دیتا تو پھر وہ شے اس کے پاس نہ رہتی۔ اگر یہ نہ بھی دیتا تو پھر وہ شے اس کے پاس نہ رہتی۔ سائل کی بدولت اللہ تعالی صحیح کو وہ انعام عطا کرے گا جو قیامت کے بعد بھی قائم رہے گا اور دین و دنیا میں بھی اس کے کام آئے گا۔ صاحبو، جس وجود سے حیرات جاتی رہے گی وہ وجود بے حقیقت ہو جائے گا۔ جس ملک سے حیرات ختم ہو جائے گی وہ ملک معنوں کے اعتبار سے بے جان ہو جائے گا۔ حیرات حقیقت ہے، سرمایہ داری بے حقیقت ہے۔ مساوات حقیقت ہے، مساوات سے جو انسان گزر جاتا ہے وہ بے حقیقت ہے۔ مساوات فرد کی جان ہے اور ساری کائنات کے لیے انعام ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور پر نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح کافر کو بھی پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ کیوں اجر دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ معنوں کے اعتبار سے مساوات کو مانتا ہے۔ کافر قول کو نہیں مانتا، مساوات کو مانتا ہے اور مساوات کے اعمال کو مانتا ہے۔ دیگر مقامات پر کافر نہ قول کو مانتا ہے اور نہ اعمال کو مانتا ہے، اس لیے کافر ہے۔ صحاوت کے معنی توکل ہے اور مساوات ہے، اور توکل کے معنی ایمان ہے۔ سلامتی ان دونوں مقاموں کی جان ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت عطا فرمائی ہے۔ وہ سب امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ان اشیاء کا تصرف ہوگا تو کلہم دین بنے گا۔ اپنی منشا سے اشیاء کا تصرف ہوگا تو کلہم دنیا بنے گی۔ فرمایا
جس صاحب کا اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق تصرف ہوگا وہ صاحب اسلام ہوگا، اور جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے لگا رہے گا وہ صاحب ایمان ہوگا، کیونکہ ایمان کے معنی امن کے ہیں، امن کے معنی راحت کے ہیں، راحت اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے لگی ہوئی ہے۔ جو صاحب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی راحت عطا ہو جاتی ہے، دین کے بعد دنیا کی راحت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کیمونزم صرف دنیا ہے، حق پر جو صاحب رہیں گے وہ حق سے ہیں، جو انسان اپنے حق پر نہ رہے گا وہ حق کو نہ پا سکے گا۔ جس صاحب کو حقائق دنیا عطا ہو جاتے ہیں اس کی دنیا دین بن جاتی ہے، جس صاحب کو حقائق دین عطا ہو جاتے ہیں اس کی دنیا دین بن جاتی ہے۔ فرمایا صاحبو جان لو اگر اپنی بہتری اور اصلاح چاہتے ہو تو جو اپنے لیے چاہتے ہو دوسرے بھائیوں کے لیے بھی وہی چاہو تاکہ تم بھی چاہے جاؤ۔ معذرت، احدیت کی طرف سے سب بھائی ہیں، اسی صورت سے معافی چاہتا ہوں، اسی صورت سے کمیونسٹ بھی ہمارے بھائی ہیں اور سرمایہ دار بھی ہمارے بھائی ہیں۔ احدیت میں عام راحت ہے، کمی علم کی وجہ سے وحدت کی طرف سے وہ دین کے مخالف ہیں۔ بزرگان دین ان کے احدیت کی طرف سے بھی مطابق ہے اور وحدت کی طرف سے بھی مطابق ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا اور تمہیں شاہیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے پاس تم میں اکرم وہ ہے جو تقوی کرتا ہے۔ مطابق کیوں ہے؟ اسلام نے جو مساوات کی صورت رکھی ہے کہ انسان سب ایک ہیں، اس لیے مطابق ہے۔ بزرگان دین احدیت سے ہیں کیونکہ ساری کائنات کی بنیاد اللہ سے ہے۔ دین کی بسم اللہ بزرگان دین سے ہے۔ ان بزرگان دین کی دنیا کی ابتدا دین سے ہوتی ہے، اس لیے دین کی صورت سے مساوات ہو تو پھر دنیا کی مساوات ٹھیک رہ سکتی ہے، ورنہ غرض و غائط کا اس میں معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ٹھیک نہیں رہ سکتی۔ مقام دو ہے، خلوت اور جلوت، اس لیے بزرگان دین نے فرمایا دین سے پہلے جو دنیا ہے وہ نامکمل ہے، دین کے بعد جو دنیا ہے وہ مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین بھی مکمل عطا فرمایا، دین کے بعد
جو دنیا عطا فرمائی وہ بھی مکمل عطا فرمائی۔ کمیونسٹ کے پاس صرف مساوات دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ بزرگان دین کے پاس دونوں مساوات ہیں، دین اور دنیا۔ دین کیا ہے؟ پاکی۔ دنیا کی احسن صورت کیا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم۔ جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم ہو جاتا ہے اسے دین بھی عطا ہو جاتا ہے، دنیا احسن عطا ہو جاتی ہے، اور مساوات کے دونوں رکن مکمل عطا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کمیونسٹ جو ہے وہ دنیا کے ہو گئے ہیں، تم دنیا والے کے ہو جاؤ۔ وہ تجویز کے ساتھ ہیں، تم تجویز سے پاک ہو جاؤ۔ تجویز کو سبب کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو سبب کی ضرورت نہیں۔ وہ مسبب ہے، اور جو سبب سے مل جاتا ہے اس انسان کو سبب کی، وہ مسبب ہے جو مسبب سے مل جاتا ہے اس انسان کو سبب کی ضرورت نہیں رہتی۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنا چاہیے تاکہ ہم بھی چاہے جائیں۔ حق حقیقت ہے، جو حق کو پا جاتا ہے وہ با حقیقت ہو جاتا ہے، جو حق سے گزر جاتا ہے وہ بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ حق کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی حب رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہاری حب رکھے گا۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا با حقیقت زندہ ہے اور بے حقیقت بے جان ہے۔ با حقیقت جو قرآن پاک کے مطابق ہو وہ با حقیقت ہے اور متقی ہے۔ بے حقیقت جو انسان قرآن پاک کے مطابق نہیں وہ بے حقیقت ہے اور وہ متقی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین۔ فرمایا ساری کائنات کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے ہے، دین کی بسم اللہ بزرگان دین سے ہے۔ اس لیے صاحبو جان لو کامیابی دین کی ہوگی، اور جتنی کامیابیاں ہیں وہ نامکمل ہیں اور وقتی ہیں، اور کامیابیاں اصطلاح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ کامیابیاں اصطلاح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ کامیابیاں اللہ کے حکم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور یہ فوز العظیم ہے۔ حکم کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک مومن کا مستقبل ہے۔ اس مقام پر بزرگان دین فرماتے ہیں مسلمان اور مومن کا مستقبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا آیا ہوا ہے، اور ساری کائنات کا مستقبل اصطلاحی ہے اور تجویزی ہے۔ اس مقام پر فرمایا بزرگان دین نے انسان کی اپنی تجویز میں، اس مقام پر فرمایا بزرگان دین نے
انسان کی اپنی تجویز مشقت میں ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مشقت سے پاک کرتی ہے۔ تجویز مشقت ہے، انسان تجویز سے گزر جائے تو مشقت سے پاک ہے۔ ساری کائنات کے لیے حکم پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ بزرگان دین کے لیے عمل پہلے ہے اور حکم بعد میں ہے۔ ساری کائنات کے کام سبب کے ساتھ ہیں۔ بزرگان دین کے جتنے کام ہیں وہ مسبب کے ساتھ ہیں اور سبب سے پاک ہے۔ ثبوت: یا ایھا المزمل، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلی مدت سے اوڑھی ہوئی تھی اور حکم بعد میں آیا۔ فرمایا اسلام کی بنیاد پہلے اعمال سے ہے، اب جب بھی رکھی جائے گی قول سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی۔ حکم کیا ہے؟ قرآن پاک اور دوسری جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اب حال پر اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر رہی۔ تورات، زبور، انجیل، کیونکہ ان قوموں نے ان کتابوں کو اپنے حال کے مطابق بنا لیا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی فرقان کی کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس کے زیر زبر، نقطے اور حروف میں قیامت تک تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑے گا کہ ساری کائنات میں ایک ہی کتاب ہے جو سچی ہے اور یہی کتاب سب کے لیے مستقبل بنے گی، فرد کے لیے اور جماعت کے لیے۔ مجبوراً کتاب کو ساری کائنات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ مقام دو ہی ہیں، دنیا اور دین۔ دین کے معنی سلامتی کے ہیں اور سلامتی کے معنی حضوری کے ہیں اور دنیا کے معنی دوری کے ہیں۔ ثبوت: اور پھر ساری کائنات میں سوائے مومنین کے اور کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اجاگر کرنے، مزین کرنے کا شرف اور علم عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی دعا برکت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں کی صفات کو اجاگر کرنے کا شرف اور علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بزرگان دین کو قول، عمل، علم، اخلاص، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کا مرتبہ، شان اور مقام اور علم اور شرف عطا فرمایا ہے، اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے آپ کے ارشادات اور مرفوضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی دعا برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔